لیاری کے بدنام زمانہ گینگسٹر کو جانتے ہیں جو اپنے مخالفین کے سر کاٹ کر ان سے فٹ بال کھیلتا رہا۔ آصف زرداری کی بہن فریال تاجپور کی فل سپورٹ حاصل تھی۔ بینظیر بھٹو کو آکسفورڈ یونیورسٹی سے اغوا کروانے والا ڈان کون تھا؟ صدر ایوب خان کس خطرناک ڈاکو کے خوف سے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے؟ نواب اکبر بگٹی نے پنجاب کے سب سے طاقتور ڈکیت چراغ بالی پر کون سا احسان کیا تھا؟ اور ہاں، اس وقت پاکستان کے کون کون سے کرمنل اور بدماش کن کن سیاسی جماعتوں کے ساتھ اٹیچ ہیں؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں پاکستان کے 10 مشہور ڈان جن کے بارے میں جانیں گے، جن کا نام سنتے ہی سیاستدانوں کی ٹانگیں تھر تھر کانپتی تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل C40 نیوز اور میں ہوں ذوالفقار احمد۔ 60 کی دہائی میں شہرت پانے والا مشہور ڈاکو محمد خان ڈھرنال المعروف محمد خان ڈاکو، جس سے اس وقت کے صاحب اختیار شخصیات بھی ڈرتی۔ وادی سوم تیلا گنج کے روبن ہوڈ محمد خان ڈاکو کے حوالے سے بتایا جاتا ہے اسے پکڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی تھا۔ نواب آف خان آباد کی بایوگرافک ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا نواب صاحب اپنے دور کے خطرناک بدماش محمد خان ڈاکو کی سرپرستی کیا کرتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ فیلڈ مارشل ایوب خان اور صدر پاکستان ہونے کے باوجود بھی محمد خان ڈاکو سے خوفزدہ رہتے تھے، اور جن دنوں اس کا مری اور گلیات کے جنگلوں پر پڑاؤ ہوا کرتا تھا، تب ایوب خان اپنے گاؤں آنے سے گریز کیا کرتا۔ حکومت پاکستان کو ناکو چنے چبوانے والا محمد خان ڈاکو کئی سالوں تک چکوال اور خوشاب کے اضلاع میں کھلی کچہریاں اور اپنی عدالتیں بھی لگاتا رہا۔ پنجاب پولیس نے 1956 میں چراغ بالی کو انتہائی خطرناک ملزم قرار دے دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ چراغ بالی کا ایک کردار خطرناک ڈاکو تھا تو دوسرا وہ غریب پرور اور مظلوم طبقے کی مدد، جو لوٹی ہوئی دولت علاقہ بھر کے غریب اور مظلوم لوگوں کی مدد کے لیے صرف کرتا۔ کبھی کسی غریب کے گھر ڈکیتی نہیں کی تھی۔ خوف اتنا تھا کہ حکومت کے بڑے بڑے نام بھی چراغ بالی کا نام سن کر لرز جاتے تھے۔ وہ کبھی ملکہ برطانیہ کی سیکیورٹی ٹیم کا حصہ بھی رہا تھا، لیکن بعد میں اس نے یہ ملازمت چھوڑ دی۔ بتایا جاتا ہے چراغ بالی میاں والی جیل میں قید تھا، جہاں نواب اکبر بگٹی کی ان سے پہلی ملاقات ہوئی۔ نواب صاحب نے اس کی دلیری کے قصے سن رکھے تھے، دونوں اچھے دوست بن گئے۔ چراغ بالی نے اکبر بگٹی سے ایک درخواست کی تھی، جس کا ایک ہی بیٹا زندہ بچا ہے، مہربانی کر کے آپ اسے پناہ دیں اور اپنے ساتھ ڈیرہ بگٹی لے جائیں۔ چند روز بعد نواب اکبر بگٹی کو رہائی ملی اور وہ چراغ بالی کے کمسن بیٹے ظفر کو ڈیرہ بگٹی میں اپنے گھر لے آئے۔ نواب صاحب نے ظفر کی اپنے بیٹوں کی طرح پرورش کرنے لگے۔ چراغ بالی پولیس کا مقابلے میں مار دیا گیا تو یہ خبر بھی نواب اکبر بگٹی نے ظفر کے جوان ہونے تک اس سے چھپائی۔ یاد رہے چراغ بالی پر ایک عدد پنجابی فلم بھی بن چکی ہے، جس میں مرکزی کردار سلطان لاہی نے نبھایا تھا۔ اتحاد کھوکھر المعروف تاجی کھوکھر کسی کے لیے تو مسیحا تھا، دوسری طرف اسے کرمنل اور قبضہ مافیا گینگ کا سرگنا سمجھا جاتا ہے۔ یاد رہے تاجی کھوکھر راول پنڈی کے مشہور گارڈن کالج میں شیر شید کے ساتھ پڑھتا رہا۔ اس کے مخالفین کے مطابق یہ شخص راول پنڈی کے پرانے ایئرپورٹ کے قریب کرال چوک پر اپنا ڈیرہ جمائے ہوئے تھا۔ پلاٹس اور مکانوں پر قبضہ اور غریبوں کی زمین ہتھیا کر انہیں ملک ریاض کو بیچنا اس کا دھندا تھا۔ تاجی کھوکھر 333 کے نام سے گینگ بنا کر سینکڑوں غیر قانونی گاڑیوں پر 333 کی نمبر پلیٹ لگا کر سر عام دندناتا پھرتا۔ اس پر قتل سمیت درجنوں جرائم کے کیس بھی تھے۔ ڈاکٹر شاہر مسعود نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ 2007 میں نواز شریف کی گاڑی پر فائرنگ کروانے والا یہی تاجی کھوکھر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے پیپلز پارٹی کی
اعلیٰ قیادت کی فل سپورٹ حاصل رہی اور آصف زرداری نے اس کے بیٹے کو گولڈ پلیٹڈ AK-47 بھی گفٹ میں دی۔ پیپلز امن کمیٹی اور لیاری گینگ وار کا بدنام زمانہ گینگسٹر عزیر جان بلوچ چند سال پہلے پاکستان سے ایران فرار ہو گیا تھا، لیکن اس وقت وہ پاکستان کے احساس دانوں کی گرفت میں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ پولیس میں بھرتی ہونا چاہتا تھا۔ یہاں اس نے ٹیسٹ دیا اور نشانے بازی میں ٹاپ بھی کیا، مگر سندھ کے کرپٹ سسٹم نے اس کے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کیا۔ 2003 میں اس کے والد فیض محمد بلوچ اور فیضو ماما کو ارشد پپو گینگ نے اغوا کر لیا۔ بھتہ مانگا۔ جب عزیر بلوچ بھتہ نہ دے پایا تو اس کے باپ کو اذیتیں دے دے کر قتل کر دیا گیا۔ عزیر بلوچ بدلے کی آگ میں جلنے لگا۔ پہلے اس نے کورٹ کچہری کے چکر لگائے، انصاف نہ ملا۔ ایک گینگ بنا لیا جو 6 سال تک لڑائی لڑنے کے بعد 2009 میں اس نے ارشد پپو اور اس کے بھائی کو پکڑ لیا۔ پاکستانی نیوز رپورٹ کے مطابق عزیر بلوچ ارشد پپو کو قتل کر کے اس کی لاش پورے لیاری ٹاؤن میں گھماتا رہا، پھر اس کے سر کاٹ ڈالا اور اس کے سر سے لیاری کے مشہور گراؤنڈ میں فٹ بال بھی کھیلی گئی۔ مختلف حلقوں میں یہ بات مشہور ہے۔ عزیر جان بلوچ کو پیپلز پارٹی کی مکمل سپورٹ رہی ہے اور آصف زرداری کی بہن فریال تارپور اور عزیر بلوچ کی تصاویر اور فوٹو آپ بھی ٹی وی چینل پر دیکھ ہی چکے ہوں گے۔ دور تھا کہ صرف لاہور ہی نہیں بلکہ پورے پنجاب میں گینگسٹر ٹیپو ٹرکاں والا کا طوطی بولتا تھا۔ یہ لاہور کے شاہ عالم مارکیٹ کا رہائشی تھا اور بلا ٹرکا والا کا بیٹا تھا، جس کو اس کے دشمنوں نے 1994 میں قتل کر دیا۔ ٹیپو ٹرکا والا ایک دیسی پہلوان تھا اور اس نے اپنے باپ کی جگہ لیتے ہی پورا لاہور شہر ہلا ڈالا۔ اس کے ارد گرد گارڈز کی فوج ہر وقت موجود رہتی اور اس کی صبح اپنے پالے ہوئے 10 ببر شیروں کو کھانا کھلانے سے ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیپو ٹرکاں والا کے چاہنے والوں میں بھارتی اداکارہ ارملا بھی شامل تھی، جو اس سے ملنے آئی۔ گوگی بٹ سے کوال منڈی میں ٹیپو ٹرکاں والا کا پھیلتا ہوا اثر و رسوخ برداشت نہ ہوا تو اس کے ایک ساتھی خرم بٹ نے دبئی سے واپسی پر ٹیپو ٹرکاں والا کو لاہور ایئرپورٹ کی پارکنگ میں مار ڈالا۔ یاد رہے اس وقت ٹیپو ٹرکاں والے کا بیٹا امیر بلاچ اس کا جانشین ہے اور اس کی سیاسی وابستگی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ ٹیپو ٹرکاں والے کو مارنے کے بعد سے اب لاہور میں گوگی بٹ کا سکہ چلتا ہے، جس کی مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ حمزہ شہباز کے ساتھ تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے معاشی ہب کراچی کی سیاست پر راج کرنے والے الطاف حسین کا زمینوں پر قبضے سے ناجائز اسلحہ، قتل و غارت گری، بوری بند لاشیں اور جلاؤ گھراؤ سمیت نہ جانے کیا کچھ کرواتا رہا۔ الطاف حسین پر پاکستان میں کئی مقدمات چل رہے ہیں اور برطانیہ میں بھی اس پر منی لانڈرنگ کے ایک کیس چل رہا ہے۔ الطاف حسین پر یہ الزام لگتا ہے کہ یہ شخص اپنی پارٹی کے لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنے سے بھی نہیں چوکتا۔ پر اپنی ہی پارٹی کے سینئر رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کا سنگین الزام ہے۔ سیٹھ عابد حسین گوال منڈی یا لیاری کا کوئی ڈان نہیں بلکہ سمگلنگ کی دنیا کے بے تاج بادشاہ کہلائے جاتے ہیں۔ سونے اور ہیرے جواہرات کی سمگلنگ تو آپ نے سنی ہوگی، لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نے ٹامک پروجیکٹ کی اسمگلنگ کی ہو؟ تو جناب یہ سیٹھ عابد ہی تھے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جب پاکستان اٹامک پروجیکٹ پر کام شروع کرنا تھا تو امریکہ نے پاکستان کو نیوکلیئر پروسیسر یونٹ دینے سے انکار کر دیا، تو پھر سیٹھ عابد آسٹریلیا سے اٹھا کر سمندروں کے راستے پاکستان لے آیا۔ سیٹھ عابد کے بارے میں
یہ بات بھی مشہور تھی کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے ان کا سونے سے بھرا شپ بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے سے روک دیا اور 5 کروڑ روپے بطور پارٹی فنڈ مانگے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا تو بھٹو صاحب کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے سیٹھ عابد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے۔ بالآخر ایک روز سیٹھ عابد کی بجائے ان کی اکلوتی بیٹی نصرت شہین کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب سیٹھ عابد کو اپنی بیٹی کی گرفتاری کا علم ہوا تو اس نے لندن میں زیر تعلیم بے نظیر بھٹو کو اغوا کروا لیا۔ سیٹھ عابد کی قید میں بھٹو کی بیٹی تھی اور بھٹو کی قید میں سیٹھ عابد کی بیٹی۔ بھٹو صاحب اور سیٹھ عابد میں معاملات طے پا گئے اور یوں بے نظیر اور نصرت شہین کو چھوڑ دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اس معاملے کو شرم جرم نہیں سمجھتے۔ سیٹھ عابد نے کراچی کے مدارس سے اسمگلنگ کے حق میں فتویٰ جات لے رکھے تھے۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ایک موقع پر سیٹھ عابد نے جنرل ضیاء الحق کو یہ آفر کروائی تھی کہ اگر آپ پاکستانی نوٹوں پر میری تصاویر چھاپ دو پاکستان پر جتنا قرض ہے وہ میں ادا کروں گا۔ یقیناً آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ شکریہ۔